السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر اسما محمود اور ہیلنگ ہجامہ کلینک سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کیٹوجینک ڈائٹ. کیٹوجینک ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائٹ جس کے اندر کیٹونز پروڈیوس ہوتے ہیں. کیٹو کا مطلب کیٹونز اور جینک کا مطلب جنریٹ کرنے والی، وہ ڈائٹ جس سے ہم کیٹونز جنریٹ کرتے ہیں. بیسیکلی کیٹونز وہ چیزیں ہیں جو کہ فیٹ یعنی کہ چربی کو جب ہم توانائی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر کیٹونز جنریٹ ہوتے ہیں. کیٹونز ہم اس لیے جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کیٹونز جو ہوتے ہیں وہ جسم کے لیے دماغ، دل، کڈنیز ہر چیز کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو فیٹ یعنی کہ چربی جب توانائی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے تو تب پروڈیوس ہوتے ہیں. تو کیٹوجینک ڈائٹ جو ہے یہ اس کے اندر بیسیکلی اتنا زیادہ فیٹ استعمال کیا جاتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ شوگر کو استعمال کرنے کی بجائے فیٹ کو بطور انرجی استعمال کرتی ہے. یہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مختلف ناموں سے اس ڈائٹ کے بارے میں معلومات ملیں گی. کیٹوجینک ڈائٹ کو کیٹو ڈائٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ لو کارب ڈائٹ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو LCHF یعنی کہ لو کارب ہائی فیٹ ڈائٹ، یہ اس کا مخفف ہے، اس کو اس نام سے بھی جانا جاتا ہے. ہم یہ میکروز جو کہ کیٹوجینک ڈائٹ میں استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ فیٹ، پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم مائکروز یعنی کہ مائکرو نیوٹرینٹس جو کہ کیٹوجینک ڈائٹ میں ضروری ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. میکروز اور مائکروز دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے یہ ڈائٹ جو ہے یہ ایک متوازن غذا ہے اور اس کے اندر کسی بھی فوڈ گروپ کو نگلیکٹ نہیں کیا گیا. مائکروز جو ہے وہ مائکرو نیوٹرینٹس کا مخفف ہے. تو یہ جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں یہ بیسیکلی وہ وائٹامنز اور منرلز ہیں جو بیسیکلی انرجی کے لیے یا توانائی پروڈیوس کرنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتے، جیسے کہ پروٹینز ہیں یا فیٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں مائکروز جو ہیں یہ تھوڑی مقدار میں چاہیے لیکن یہ بہرحال چاہیے ہوتی ہیں انسان کی جسم کی پراپر فنکشننگ کے لیے، اور ان کی کمی کی موجودگی کے اندر مختلف بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چند مائکرو نیوٹرینٹس یعنی کہ مائکروز جو ہیں یہ ہماری غذا میں ہونے ضروری ہیں. اس کے اندر بیسیکلی کچھ وائٹامنز اور منرلز جو ہیں نا ان کو ہم مائکروز کے نام سے جانتے ہیں. پوٹیشیم جو ہے وہ آپ کو پر ڈے 4700 ملی گرام چاہیے، اور یہ کتنا ہوتا ہے یہ اس چیز کا اندازہ آپ اسے لگا لیں کہ ایک کیلے کے اندر تقریباً 350 ملی گرام پوٹیشیم ہوتا ہے، اور آپ کو چاہیے 4700 ملی گرام پوٹیشیم. تو یعنی کہ یا تو آپ 1 درجن کیلے کھائیں اور یا پھر آپ کوئی ایسا فوڈ کھائیں جو پوٹیشیم رچ یا پوٹیشیم ڈینس ہو. اسی طرح ہے میگنیشیم ہے. میگنیشیم بھی پر ڈے آدمیوں کے لیے صرف 400 ملی گرام چاہیے، خواتین کو 310 ملی گرام چاہیے. یہ بھی جسم کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے ریئیکشنز کے اندر جو ہوتا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح مینگنیز ہے جو صرف 5 ملی گرام چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو بھی متعدد بیماریاں ہو جاتی ہیں. سیلینیم 200 مائکرو گرام اور بہت چھوٹا یونٹ ہے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ جو حضرات جو ہیں وہ سیلینیم ریگولرلی لیتے ہیں یا مکمل مقدار میں یہ 200 مائکرو گرام لیتے ہیں، ان کے اندر پروسٹیٹ کینسر کا جو انسیڈنس ہوتا ہے نا وہ ریسرچ کے مطابق کم ہے. اسی طرح زنک صرف 8 ملی گرام چاہیے. اس کے علاوہ وائٹامن D3 ہے جو کہ بیسیکلی ایک وائٹامن سمجھا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ ایک ہارمون ہے. وائٹامن D3 کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وائٹامن D3 نہ ہو تو نہ آپ کا کیلشیم ایبزارب ہوگا، نہ آپ کا میگنیشیم ایبزارب ہوگا، نہ پوٹیشیم ایبزارب ہوگا. یعنی کہ اگر آپ ایسے کھانے کھا بھی رہے ہیں یا سپلیمنٹس لے بھی رہے ہیں جس کے اندر میگنیشیم اور کیلشیم وغیرہ ہے تو وہ ایبزارب ہی نہیں ہوگا جب تک وائٹامن D3 نہیں ہے. یعنی کہ وہ کھایا نہ کھایا برابر ہے، اس لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کی جو ہوتی ہے لیول جو ہوتے ہیں وہ ڈفر کرتے ہیں خواتین کے، اس کے خواتین ہیں، جینڈر کیا ہے اور ایج کیا ہے اور یہ ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ وغیرہ کیا ہے. تو ان کا جو سب سے اچھا جو ہے ذریعہ ہے نا وہ آپ کا باؤل آف سیلڈ ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک باؤل سیلڈ کا جو ہے نا وہ ہمارے کاربوہائیڈریٹس کا جو کوٹا تھا نا اس کے اندر ایک فٹ بال سائز باؤل سیلڈ کا جو ہے تقریباً 8 سے 11 اونس سیلڈ جو ہے وہ ضروری ہے. اور بیسیکلی یہ سیلڈ جو ہے ہم نے اس سے اپنے مائکروز جو ہیں وہ پورے کرنے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ گولیاں، پلز یا ٹیکے وغیرہ لیں. گولیاں یا پلز یا ٹیکوں کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے
کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے ایک گولی لی ہے تو اس میں سے کتنی ایبزارب ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ گولیاں یوزلی سنتھیٹک ہوتی ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال جو ہے وہ کیلشیم کی ہے۔ جو آپ کو کیلشیم ملتا ہے کیلشیم کاربونیٹ کی شکل میں، CaC جو ہم اکثر یوز کرتے ہیں پانی میں ڈال کے، وہ ایک اورنج سا ڈرنک بن جاتا ہے، وہ بیسکلی چونا ہے، کیلشیم کاربونیٹ ہے۔ اس کو انہوں نے ایز کیلشیم جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے، اور وہ کتنا ایبزارب ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو کیلشیم آپ اگر دودھ سے یا چیز سے یا کھانے والی کسی چیز سے لیں گے، اس کی ایک تو بایو اویلیبلٹی یعنی ایبزاربیبلٹی کہ کتنا ایبزارب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، وہ مکمل کا مکمل شک ہوگا، مکمل کا مکمل ایبزارب ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اوور ڈوزیج ہو گئی ہے، کہ اگر آپ نے یہ سنتھیٹک کیلشیم یا سنتھیٹک کوئی بھی منرلز وائٹامنز آپ نے لے لیے تو بس پھر آپ کو بھی اور آپ کے ڈاکٹر کو یہ خطرہ رہے گا اوور ڈوزیج نہ ہو جائے، اوور ڈوزیج نہ ہو جائے، بار بار ٹیسٹ کراؤ، بار بار ٹیسٹ کراؤ۔ جو چیز آپ نے کھانے کی غذا کی چیزوں سے لی اس کی اوور ڈوزیج نہیں ہوگی، کیونکہ باڈی اتنی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کو نکال دیتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو آپ کا باؤل آف سیلڈ ہے یا 8 سے 11 اونس کی سبزی ہے، اس کے اندر آپ اس کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ 3 کپ ہرے پتے والی سبزیاں یعنی کہ پالک، سپینچ وغیرہ یا کیل اگر آپ کے پاس دستیاب ہے وہ آپ لیں، 3 کپ جو ہے وہ وائٹ یعنی کہ سلفر والی سبزی وہ آپ اس کے اندر رکھیں، اور 3 کپ جو ہے وہ آپ کی رنگ برنگی کوئی بھی چقندر وغیرہ یا کسی بھی رنگ کی سبزی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیوں کے علاوہ آپ کے پاس جو بہت اچھا طریقہ ہے مائکرو نیوٹرینٹس لینے کا، مائکروز لینے کا، وہ نمک ہے۔ نمک کے اندر میں یہ مینشن کر لوں کہ جو ریفائنڈ نمک جس کو ہم کہتے ہیں، ریفائنڈ آیوڈائز سالٹ، وہ بالکل جس کو ڈیڈ نمک ہے نا وہ کہتے ہیں۔ یہ ڈیڈ نمک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نمک کو بنانے کے لیے بیسکلی جو کالا نمک یا گلابی نمک ہوتا ہے یا کسی بھی رنگ کا نمک ہوتا ہے اس کے اندر جو موجود منرلز ہوتے ہیں اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ یہ زہر ٹاکسنز ہیں یہ ایڈ کیے جاتے ہیں، سوڈیم فیروسائنائڈ، امونیم سٹریٹ، الومینیم سلیکیٹ اور ڈیکسٹروز جو ہیں ان کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ آپ کے پاس سفید نمک یا ریفائنڈ سالٹ کے نام سے آتا ہے، جو کہ ڈیڈ نمک ہے جس کے اندر سے آپ کو آپ کے مائکروز نہیں مل سکتے ہیں۔ اب اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی ہو گئی ہے۔ یہ شان والوں نے ہمالین نمک، یہ جس کو ہم گلابی نمک کے نام سے جانتے ہیں، یہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو پاپڑ منڈی کے اندر آپ کو پورے کا پورا پتھر مل جائے گا اور بہت سستا مل جائے گا، گلابی نمک کا بھی، کالے نمک یعنی لاہوری نمک کا بھی۔ اور اگر آپ رہتے ہیں ادھر کراچی کے اندر تو ایمپریس مارکیٹ کے اندر پلیز، یہ ایسی مارکیٹس ہیں جو چونکہ رش ہوتا ہے تو اس لیے جو ہمارے حضرات جو ہیں اونچے طبقے کے حضرات وہاں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن وہاں جانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ شان والوں نے جیسے ہمالین سالٹ نکالا ہے اور اس کی آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سارے منرلز اور وائٹامنز انہوں نے ایڈ جو ہیں وہ رکھے ہیں، وہ نہیں نکالے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے آیوڈین بھی ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح رائٹ سالٹ ہے۔ رائٹ سالٹ وہ حضرات جن کو دل کا یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے ان کے لیے ڈاکٹرز بھی ایڈوائز کرتے ہیں، یہ بیسیکلی 60% لیس سوڈیم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے، اور اس سوڈیم کی بجائے جو ہے وہ پوٹیشیم، یہ بیسیکلی پوٹیشیم آیوڈائڈ ہے، پوٹیشیم کا نمک ہے، ورنہ نارمل نمک جو ہوتا ہے وہ سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جن حضرات کو دل کی کوئی بیماری ہے یا بلڈ پریشر ہے ان کے لیے بہت اچھی آپشن ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ حضرات جن کو جو ہے مسل جو ہے ایکس اینڈ پیکس ہیں ان کے لیے بھی پوٹیشیم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو پوٹیشیم کی سپلیمنٹیشن کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نمک میں ایڈ کر دیں۔ اسی طرح یہ ایک اور سپلیمنٹ آئیڈوکون ہے۔ آئیڈوکون بیسیکلی آیوڈین سپلیمنٹ ہے، اور یہ 50 ملی گرام کا ایلیمنٹل آیوڈین ہے۔ یہ میں ریکمینڈ نہیں کر رہی ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن آیوڈین سپلیمنٹیشن جو ہے وہ بریسٹ کینسر کو بھی کم کرتا ہے، فائبروسسٹک بریسٹ ڈیزیز کو بھی کم کرتا ہے، یوٹرس کے اندر جو سسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی کم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کارڈ لیور آئل ہے، یہ بھی آپ ایز سپلیمنٹ لے سکتے ہیں، اس کے اندر بھی وائٹامن اے ڈی آپ کو نیچرل سورس سے مل جائے گا۔ اسی طرح اومیگا 3 ہے، اس کو آپ اپنے جو کوٹا ہے اس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پوٹیشیم کے لیے بہرحال یہ گولیاں اور یہ ٹیکے وغیرہ جو ہیں یہ بھی دستیاب ہیں، نیو کے نام سے یا کے لائٹ کے نام سے، یہ بہرحال آپ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنے ہوں گے۔ چنانچہ یہ مائکروز کا جو ہے یہ تھوڑا سا ہم نے آج بات کی ہے، ان کو ہم اور نیچرلی کس طرح سے لے سکتے ہیں۔
ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں آپ ڈائٹ چارٹ جو ہے اپنا پرسنلائز بنوانا چاہتے ہو یا پوچھنا چاہتے ہو کہ کون کون سے سپلیمنٹس آپ کو ٹھیک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو آپ مشورے کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور مزید معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک کو پلیز وزٹ کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.